شادی کے فوراً بعد میرا شوہر دبئی چلا گیا، اس لیے میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور میں اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے بھانجے کو اپنے گھر لے آئی۔ میرے بھانجے کی عمر 13 سال تھی، لیکن وہ دکھنے میں 18 سال کا لگتا تھا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی واش روم میں نہانے جاتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن میں اس سے اپنا وہم سمجھ کر اپنے خیالات کو جھٹک دیتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ ایک دن واش روم میں شاور لے رہی تھی، تب کسی نے دروازہ کھول کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ شاور لینے لگا۔ پھر اس نے مجھے گھما کر اپنی طرف کیا اور میری آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام صوبیہ تھا۔ میرا شوہر دبئی رہتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ میرے ساتھ سسر بھی اس دنیا میں نہیں۔ ایسے بھی مجھے گھر میں اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ دنیا بہت ظالم تھی اور کسی پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں اکثر اپنے شوہر سے کہہ دیتی کہ وہ جلدی سے وطن واپس آ جائے، جس پر وہ آگے سے مجھے کہتے کہ میرا کام ادھر بہت اچھا ہے اور روزی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں اتنی جلدی گھر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں چپ کر جاتی۔ گھر میں تو کوئی روک ٹوکنے والا نہیں تھا، اس لیے جب میرا دل کرتا میں سوتی، بس جب مرضی اٹھ جاتی۔ میں جب اپنی بہن کے گھر جاتی تو وہ مجھ سے کہتی، صوبیہ تمہیں اکیلا دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کاش تمہارا شوہر گھر آ جاتا۔ میری بہن کو میرے اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن میں بھی کیا، ویسی بھی نہیں۔ شوہر کو کئی بار کہا تھا، مگر انہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی تو نہیں کی سکتی۔ ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی، جب تک تمہارا شوہر وطن واپس نہیں آ جاتا تم تک میرے بیٹے ایان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا، باجی تمہارا بیٹا تو صرف 13 سال کا ہے، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ میری بہن کہنے لگی، کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، اس لیے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے گھر رہے گا تو کافی تسلی رہے گی۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا، تمہارا بیٹا روز تمہیں ملنے نہیں آیا کرے گا، اگر تم اسے میرے پاس بھیج رہی ہو وہ میرے پاس ہی رہے گا اور مہینے میں یا 2 مہینے کے بعد ہی ملنے آ سکتا ہے۔ میں بھی اپنی بہن کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور جب بھی دل کرے مجھ سے ملنے آ جانا۔ میں اس دن اپنے بھانجے کو گھر نہیں لانا چاہتی ہوں، مگر میری بہن نے اپنے بیٹے کو فوراً میرے پاس بلایا۔ میں نے اسے کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ میں اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا ایان، تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اپنی بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو 13 سال کا تھا، لیکن اپنی جسامت سے 16-17 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ تو ویسی ہی نہیں رہی، آپ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور پیاری ہو گئی ہیں۔ ایان نے فوراً مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ لپٹ گئی، مگر مجھے اس وقت عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ بچہ نہیں رہا۔ مجھے اب اس کے دیکھ کر شرم آنے لگی، اس لیے میں نے فوراً اسے اپنے سے الگ کر دیا اور اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں بھی شرما گئی۔ پھر اس سے اپنے گھر لے آئی۔ میرا بھانجا عمر میں چھوٹا سا مگر دکھنے میں بڑا لگتا تھا۔ وہ حرکتیں بھی بڑوں جیسی کرتا۔ اسے آئے دن 2 ہی ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، ایان پیچھے سے آیا اور میری گردن میں بائیں ڈال کر کہنے لگا، خالہ مجھے ملک شیک بنا دے۔ میں نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے ابھی بہت سارے کام ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے خود بنا کر پی لو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا کہ یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر اس کی حرکتیں بالکل بچوں کی طرح ہیں۔ میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ایان کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے سوچا کہ ایان اپنے کمرے میں چلا ہو گیا ہو، اس لیے میں واش روم میں گئی اور شاور لینے لگی۔ ابھی مجھے باہر بھی جانا تھا، لیکن مجھ سے میرا بھانجا میرے گھر آیا۔ وہ تب سے کھانے پینے کی باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آتا۔ کئی بار میں نے غصے سے بھی اسے کہا، مگر آگے سے کہتا، خالہ مجھے امی نے سختی سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ان کے لوگوں کو اکیلی عورت کو دیکھ کر بہت تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے میرا بھانجا اچھا نہیں لگتا،
لیکن اس نے آنے اور اس کی حرکتوں سے میں کچھ تنگ آ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اس پر نظر رکھنا پڑتی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر آن لائن کام شروع کیا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو بزی رکھ سکوں، اور کئی بار مجھے کام کے سلسلے میں باہر بھی جانا پڑتا، مگر اس بھانجے کو گھر میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی اور اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے میں پریشان تھی کہ اپنے گھر واپس کیسے بھیجوں۔ اس نے اپنے کام پر گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ زیادہ دیر لگ گئی، اس لیے میں رات کو دیر سے آئی تو ایان کا کمرہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کھانا کھا کر سو گیا ہوگا، کیونکہ میں جانے سے پہلے کھانا بنا کر گئی تھی، اس لیے میں بے فکری سے اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے سوچا کہ اب آرام سے کھانا بیٹھ کر کھاؤں گی اور پھر سکون سے سو جاؤں گی، مگر اسی وقت میری دوست کی کال آ گئی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب میرے کمرے کے واش روم کا دروازہ کھلا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ رات کے اس وقت میرا واش روم سے نکل رہا تھا بھانجا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ ڈر گئی۔ ایان، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں یہاں چھپ کر آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ ایان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا 13 سالہ بھانجا اپنی سگی خالہ کے ساتھ اتنی گندی حرکت کر سکتا ہے، مگر اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خالہ آپ تو ڈر گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گیم کھیل رہا تھا، مگر وہاں انٹرنیٹ کے اچھے سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں آپ کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں میری پب جی بہت اچھی چلتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیڈ پر لیٹ کر بہت ویڈیو گیم کھیلی، اور جب آپ آئی تو میں واش روم میں چلا گیا۔ ایان کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اچھا تو معصوم نے اتنی دیر کیا کر رہی تھی؟ ابھی میں تمہاری ماں کو فون کرتی ہوں کہ تمہیں آ کر لے جائے۔ یہ سن کر ہنسنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، خالہ جان قسم لے لے میں نے آپ کی ایک بھی بات نہیں سنی، میں تو واش روم کے اندر بھی پب جی کھیلنے میں مصروف تھا، اور آپ بار بار مجھے گھر جانے کی دھمکی کیوں دیتی ہیں؟ کیا میرے ساتھ لپٹ گیا اور میری بہت اچھی خالہ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے خود سے الگ کیا اور غور سے دیکھا۔ قاسم، اب تم بچے ہو، تمہارا 13 سال کے ہو، اس لیے میرے ساتھ ایسے چپکا مت کرو۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہا، خالہ تو لاڈلی ہوتی ہیں، جب میں 70 سال کا بڈھا ہو جاؤں گا تب کیا آپ مجھے لاڈ کرنے دیں گی؟ ایان کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے اسے کہا، جب تم 70 سال کے بڈھے ہو جاؤ گے تو اس وقت میری عمر 100 سال ہو چکی ہوگی، تو شاید تم نے زندہ بھی نہیں رہو گی کیونکہ میں تم سے بہت سال بڑی ہوں۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، ارے خالہ مذاق کیوں کرتی ہیں، میں اتنی چھوٹی سی تو لگتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا، مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پر جاؤں گا۔ ایان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں نے نرمی سے اسے پوچھا کہ کیسی شرط؟ جس پر وہ کہنے لگا، مجھے 100 کا نوٹ دیں گی تبھی میں اپنے کمرے میں جاؤں گا۔ ایان کی بات سن کر میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو ایان؟ ایان نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، نہیں خالہ جان، میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا۔ پہلے میری امی مجھے پیسے دیتی تھی، مگر اب میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں تو امی سے پیسے نہیں لے سکتا۔ ایان کی بات سن کر میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور اپنے پرس سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا اور کہا، میں تم سے بہت تنگ آ چکی ہوں، اس لیے میں صبح ہوتے ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ وہ آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے۔ مگر ایان کہنے لگا، جب تک انکل واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، وہ میری بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ ایان ابھی بچہ ہے، اس کے میرے گھر میں اکیلا رہے گا تو بور ہو جائے گا، کیوں یہاں اس کے ساتھ ہنسی میں کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ کچھ دن بعد خود ہی نہیں چلا جائے گا، تب میں اپنے گھر میں آزادی سے رہوں گی۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ایان میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر میں رہنا اچھا تو لگتا تھا، بھاگتا میرے سارے کام بھی کرتا، میں جو بھی کام اسے کہتی وہ فوراً سے کر دیتا۔ بعض اوقات میں جان بوجھ کر اس سے بہت سارے کام کرواتی تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ خوشی خوشی میرے سارے کام کر دیتا۔ ایان کی ایک عادت مجھے بہت بری لگتی تھی، وہ میرے کمرے میں چھپ کر باتیں بھی سنتا، یہ بات مجھے ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں یہ بات سوچنے لگی کہ یہ لڑکا تو بہت ہی ہوشیار ہے، پتہ نہیں واش روم میں چھپ کر میری باتیں کب سے سن رہا ہے۔
میں اس دن اپنے اس چھوٹے سے بھانجے سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جلدی ہی میں اسے اپنے گھر بھیج دوں گی، مگر اس سے پہلے ہی میری بہن گھر آ گئی اور کہنے لگی میرے سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے اور میرا شوہر وہیں جا رہے ہیں۔ میں تم سے بس یہی کہنے آئی تھی کہ میرے بیٹے ایان کا خیال رکھنا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے اسے کہا تم ایان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں ویسے بھی وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہنے لگی بیٹا تم اپنی خالہ کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں اپنی خالہ کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے اور تم الٹا اسے تنگ کر رہے ہو۔ یہ سنتا رہا۔ ایان نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور کہا امی جی میں وعدہ کرتا ہوں میں خالہ کو تنگ نہیں کروں گا، پلیز مجھے یہیں رہنا ہے، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، میں یہاں خالہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو، ویسے بھی مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مگر میری بات کے جواب میں میری بہن کہنے لگی ارے صوبیہ تم بھول گئی ہو، میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ مجھے فوتگی پر جانا ہے، میں کچھ دن وہیں پر رہوں گی، اس لیے تمہارے پاس ہی یہ رہے گا۔ یہ سن کر میری بہن جلدی سے چلی گئی۔ اس کا شوہر باہر کھڑا گاڑی کا ہارن بجا رہا تھا۔ ایان یہ دیکھ کر خوش ہو گیا، جبکہ میں سوچنے لگی اس لڑکے سے کیسے جان چھڑاؤں، کیونکہ اسے میرے گھر میں رہنے کا مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ میرے گھر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ لیکن جب سے میرے گھر آیا تھا میرے سارے کام رک گئے تھے اور میں اس کی وجہ سے اپنی دوستوں سے بھی نہیں مل پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے گھر بلا سکتی تھی، کیونکہ ہم کھل کر بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ ایان ہماری باتیں چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ تو اس دن کے بعد جب میں بھی اپنے کمرے میں آتی تو سب سے پہلے واش روم چیک کرتی، کیونکہ میرا بھانجا اکثر مجھے تنگ کرنے کے لیے بات سن کے اندر چھپ جاتا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر ایک اہم کام مکمل کیا تھا۔ ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگی ایک کام پورا ہونے کی خوشی میں ایک پارٹی ہونی چاہیے۔ میں بھی بہت ایکسائٹڈ تھی، اس لیے میں نے ایک ہوٹل کا نام بتایا اور کہا کہ سب دوستوں کو بتا دینا کہ یہاں کل سب پہنچ جائے۔ میں بھی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ اچانک میرا بھانجا میرے بیڈ کے نیچے سے نکلا اور کہنے لگا خالہ میں بھی آپ کے ساتھ پارٹی پر جاؤں گا۔ اسے اپنے بیڈ کے نیچے سے نکلتا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج ایسی حرکت کرے گا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی شرم آنے لگی۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا کہ تم میرے بیڈ کے نیچے چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ وہ یہ سن کر بے شرموں کی طرح ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا آج آپ کے واش روم کے اندر اچھے سگنل نہیں آ رہے تھے اور میری گیم نہیں چل رہی تھی، اس لیے میں آپ کے بیڈ کے نیچے چھپ گیا، یہاں بہت اچھے سگنل آ رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے اس کی حرکتوں پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہا جیسے ہی تمہاری ماں فوتگی سے واپس آئے گی میں تمہارے گھر اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اب بہت ہوا، میں تمہاری حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر پہلے تو میرا بھانجا بہت پریشان ہوا، مگر پھر کہنے لگا میں آپ کی ساری باتیں سنی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا میں نے کون سا بری باتیں کر رہی تھی جو تم دوسروں کو بتاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا یہ تو میں آپ کو کل بتاؤں گا، جب آپ پارٹی میں جائیں گی میں آپ کے پیچھے وہاں پر آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہوٹل کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ جتنا اس لڑکے سے دور جانے کی کوشش کرتی جو ہوتا وہ قریب آتا، اس کا میں جانتی تھی کہ ایان بہت دیر سے بچا ہے، وہ جیسا کہتا ویسا کر بھی دیتا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کل میرے پیچھے ہوٹل میں آئے اور مجھے میری دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے میں نے ایان کو پیار سے سمجھایا دیکھو بیٹا کسی کی باتیں چھپ کر سننا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ مگر اسے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگا میں آپ کی بات ایک شرط پر ہی مانوں گا، جب آپ میری بات مانیں گی۔ سن کر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤ مجھے تمہاری کون سی بات ماننی ہے؟ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جس پر وہ کہنے لگا مجھے پیسے چاہیے۔ ایان کی بات سن کر میں ستارہ رہ گئی، کیونکہ یہ دوسری بار تھا جب ایان اپنے منہ سے پیسے مانگتا تھا۔ وہ میرا بھانجا تھا، اب اس کو پاکستان میں نہیں دیتی تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے سکے، مگر دیکھ رہی تھی کہ ایان اب مجھ سے اکثر پیسے مانگنے لگا تھا۔ اس بات سے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ ان پیسوں سے کیا کرتا تھا، اور میں جو اسے پاکٹ منی دیتی تھی ان پیسوں سے بھی وہ کوئی چیز نہیں لاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا
میں نے اپنے دوستوں کو پارٹی دینی ہے، اگر آپ نے مجھے 10,000 روپے نہیں دیے تو میں کل آپ کے پیچھے آپ کے ہوٹل میں آ جاؤں گا، آپ فیصلہ خود کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا گیا اور میں پریشانی سے سوچنے لگی کہ آخر میں اس لڑکے کو کیا کروں، یہ تو میرے ہاتھ سے ہی نکلتا جا رہا تھا۔ اس کی ماں ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اس لیے میں اس کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی، مگر اب میں اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ یہ مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنے پیسوں کا کیا کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے زیادہ ڈانٹتی بھی نہیں تھی کہ کہیں اس کی ماں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس کی ماں نے اسے میرا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مجھے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس دن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں چھپ کر سو گئی۔ مگر اگلے دن جیسے ہی میں نیند سے اٹھی تو میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور بینک سے پیسے نکال کر ایان کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، اگر تم نے مجھ سے دوبارہ اتنے پیسے مانگے تو میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گی۔ میں نے اس سے ماں باپ کی دھمکی بھی دی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، مگر اس دفعہ وہ باپ کی دھمکی سے بھی ڈرنا پایا۔ اس نے ماں باپ سے اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی تھی؟ میرا شوہر پردیس میں بیٹھا محنت کر رہا تھا، نہ خود بھی یہاں پر کئی طرح کے کام کر رہی تھی آ کے اپنی زندگی پورے صحیح طریقے سے گزار سکوں۔ مجھے بھی پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ لڑکا آئے روز مجھ سے پیسے مانگتا۔ خیر میں نے سوچا کہ پارٹی سے واپس آتے ہی اپنی بہن کو کال کر کے کہوں گی جو اپنے بیٹے کو میرے گھر سے لے جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس کے بیٹے کی تمام حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی ماں تھی، وہ یقیناً انہیں سمجھائے گی اور اپنے گھر لے جائے گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے دوستوں کی طرف جا رہی تھی، تب میں نے دیکھا ایان میرے گھر پر تھا، لیکن جب میں وہاں پارٹی پر پہنچی تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے ایان میرے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں ہوٹل پہنچ کر کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی اور ٹیبل پر بیٹھ کر چائے منگوا کر پینے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے جھکنے کی عادت ہے، اس لیے میں اپنی دوستوں کے پاس نہیں گئی، مگر مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، ایان ابھی تک بڑا نہیں ہوا کہ وہ میرے پیچھا کرتے کرتے میرے ہوٹل تک پہنچ جائے۔ اس لیے میں پرسکون ہو کر ہوٹل کے بیسمنٹ میں چلی گئی جہاں پر پارٹی تھی۔ میں وہاں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے لگی۔ میرا باس میری تعریفیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا کام پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی اچھی خاصی ایفرٹس لگائی تھی اور اپنی بھولی صورت کا فائدہ اٹھانا میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ لیکن اسی وقت پارٹی میں گولی چلنے کی آواز آئی، سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ لوگ صوفے کے پیچھے چھپ گئے، لڑکیاں تو ڈر کے مارے رونے لگی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر کون یہ سب کر رہا ہے۔ لوگ ایک جگہ پر جمع تھے، میں بھی بھاگتے ہوئے وہاں گئی تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ سیکورٹی گارڈ ہمارے بہت سے کہہ رہا تھا، سر یہ لڑکا ہماری جاسوسی کر رہا تھا، اس کے پاس موبائل تھا، یہ سب کی ویڈیو بنا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے گولی مار دی ہے۔ یہ سن کر باس کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا، جو بھی ہمارے ساتھ جاسوسی کرے گا یا ہمارے ساتھ غداری کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ وہ لڑکا میرا بھانجا ایان تھا جو میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیوں رو رہی ہوں، اور اس کو پتہ نہیں یہ میرا بھانجا ہے، اور نہ ہی میں ان کو کچھ بتا سکتی تھی، ورنہ شاید وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے۔ بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گیا اور مجھے پانی پلانے لگا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا میں ویسے ہی اس بچے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچا، اب قابو پانے کی کوشش کی اور پانی کا گلاس پکڑ کر پی لیا۔ میں اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی سے کہا کہ سر میں آپ بالکل ٹھیک ہوں، میں کچھ ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ میں مزید گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہوں، اس لیے میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ پارٹی کے دوران ہی پولیس آ گئی اور اس نے ہم سب کو گرفتار کر لیا، اور پولیس کے سامنے میں نے اعتراف کیا کہ میں گھر میں اکیلی رہا کرتی ہوں اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ناجائز تھا۔ ہم لڑکیوں کو اسکول کالج میں منشیات بھیجتے تھے، میں ان لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں منشیات بھیج دیتی اور بہت سارے پیسے کماتی، لیکن میرے بھانجے کو اس بات کا شک ہو گیا تھا اور اس رات وہ میرا پیچھا کرتے کرتے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا اور اس نے ان سب کی ویڈیو بنا لی تھی۔ تبھی گارڈ نے اسے گولی مار دی۔ میرے اس اعتراف کے بعد پولیس نے چلان کاٹا اور مجھ سمیت ہمارے پورے گینگ اور باس کو جیل میں بھیج دیا۔
اور وہاں میں اپنے کیے کی سزا کاٹنے لگی۔ میری بہن جیل میں مجھ سے ملنے آئی تو میرا گریبان پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ منہ سے پوچھنے لگی، بتاؤ تم یہ سب کیوں کیا؟ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی۔